بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع تقدیر کے متعلق ہے۔ تقدیر کی تعریف یہ ہے کہ ہر بھلائی اور برائی رب تعالی نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے اپنے علم سے جانا اور لکھ دیا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح رب تعالی نے لکھا اسی طرح ہم اس کو کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ رب تعالی نے وہی لکھا جو ہم کرنے والے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لکھیں۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ رواه مسلم۔ مرآہ المناجی شرح مشکوز المصابیح جلد 2 حدیث نمبر 69 مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی قلم نے لوح محفوظ پر اللہ کے حکم سے واقعات عالم ازلی سے ابد تک ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ لکھ دیا، مگر خیال رہے کہ یہ تحریر اس لیے نہ تھی کہ رب کو بھول جانے کا خطرہ تھا، بلکہ اس کا مقصد فرشتوں اور بعض محبوب انسانوں کو اس پر مطلع کرنا تھا۔ روایت ہے حضرت علی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں نہ لکھا جا چکا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ فرمایا عمل کیے جاؤ، ہر ایک کو وہی اعمال آسان ہوں گے جس کے لیے پیدا ہوا۔ اگر خوش نصیبوں سے ہے تو اسے خوش نصیبی کے اعمال آسان ہوں گے، اور اگر بد نصیبوں سے ہے تو اسے بد نصیبی کے اعمال میسر ہوں گے۔ پھر ہوں گے حضور نے یہ آیت تلاوت کی، ترجمہ: لیکن جو خیرات کرے اور پرہیزگار اور ایماندار ہوا۔ الآیہ، مسلم، بخاری۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں اعمال عموماً انجام کی علامتیں ہیں۔ جنتی کو نیکیاں آسان اور گناہ بھاری معلوم ہوتے ہیں، اور دوزخی کو اس کا الٹ یعنی گناہ آسان ہوتا ہے اور نیکیاں بھاری لگتی ہیں، مگر یہ قاعدہ ضابطہ اکثر طور پر ہے نا کہ کلی طور پر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ حدیث مبارکہ کس حصہ اگر خوش نصیبوں سے ہے کہ تحت لکھتے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں کام اور انجام دونوں لکھے جا چکے ہیں کہ فلاں نیکیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا اور فلاں کفر وغیرہ کرے گا، لہٰذا جہنمی ہوگا۔ بندوں پر رب تعالی کی اطاعت فرض ہے، نیز کوئی شخص دوزخی اور جنتی ہونے پر مجبور نہیں۔ اس حدیث مبارکے میں واضح اور تفصیل کے ساتھ تقدیر ہے کو بیان کر دیا گیا، جس کا ماننا ہم سب پر ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں تقدیر کا انکار کرنے والے کو اس امت کا مجوسی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ لوگ خود ہی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ اسی تقدیر کے عقیدے پر بعض لوگ گمراہ ہوگی، اس طرح کہ اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ لیا اور سمجھا کہ ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور خود کو ہی اپنے افعال کا خالق سمجھ لیا، حالانکہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ رب تعالی افعال کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، پرواز 96۔ اور ان افعال کو کسب کا معنی انسان کے اختیار میں ہے۔ اس بات کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ کسی شخص کے نصیب میں 20,000 روپے لکھے ہیں، اب وہ بندہ اس کو چوری کر کے حاصل کرے یا تجارت کر کے حاصل کرے، ایک پیسے حاصل کرنے کا حرام طریقہ ہے اور ایک حلال اب انسان ہے، چاہے تو اچھے طریقے سے حاصل کرے یا برے طریقے سے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انسان کو عقل جیسی عظیم دولت بھی عطا فرمائی، جس کے ذریعے وہ صحیح اور غلط میں بھی کچھ فرق کر سکتا ہے، لیکن عقل کی وہی بات مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر آپ کو آپ کی عقل کے نزدیک کوئی بات اچھی لگتی ہے لیکن شریعت نے اس سے منع کیا ہے تو عقل کو چھوڑ دیا جائے گا اور شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ المختصر دین کے قوانین قرآن و حدیث میں بیان ہو چکے ہیں، جنہیں ہمارے بزرگوں نے کھول کھول کر واضح بیان کیا ہے، اور یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، اور اس عمل کا اختیار بندے کے پاس ہے۔ جو بات معلوم نہ ہو یا کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو علماء سے اس کے متعلق رہنمائی لینی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔
کہ ہمارے اعمال و افعال کا خالق تو اللہ تعالی ہے، لیکن کون سے اعمال کو اپنانا ہے یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہم اس کے کرنے پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ وہی کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے جو ہم کرنے والے تھے۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قضا و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی تعالی عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اتنا سمجھ لیا جائے کہ تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اختتام اس آیت پر کرنا چاہوں گا ترجمہ۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ سورہ النساء آیت 69۔ اب جو لوگ برا کام کر کے رب تعالی کی طرف یا تقدیر کی طرف نسبت کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، تو ان کیلی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے منجانب کہے، اور جو برائی سے ضد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔